الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا ولا ما فعلتم نادمين صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ حجرات میں جو انسانی اجتماعی زندگی گزارنے کے جو اصول، قوانین اور لو بیان کیے ہیں، ان میں سے 3 اصول کو ہم نے گزشتہ سنیچر کو سنا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کو بیان کیا گیا تھا کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آدمی کو بہت ہی خاموش بیٹھنا چاہیے، یا اگر کوئی بولنے کا موقع ہو تو بہت آہستہ بولنا چاہیے. نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے کی اجازت شریعت مطہرہ میں صحابہ کو نہیں تھی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد امت محمدیہ کو جہاں کہیں بھی نبی کی مجلس، نبی کے دین کی مجلس لگی ہو، وہاں بھی اسی ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیٹھنا چاہیے. تو جو وعدے آداب کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے قرآن میں سنائے ہیں، وہی وعدوں کے مستحق وہ لوگ بھی ہوں گے جو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی تعلیم کے موقع پر، آپ کی ہدایات کی مجالس میں جو ہے خاموشی اختیار کر کے بیٹھیں گے، باادب ہو کر بیٹھیں گے. ان کے احترام میں تو اللہ تعالیٰ وہ وعدے اور وہ اجر ان کو بھی عطا فرمائے. آج کے اس درس کے اندر وہی قبیلے بنو تمیم کے وفد کی اس بے ادبی کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جب آپ علیہ السلام کی مجلس میں آئے ہیں، مسجد نبوی میں، تو آپ علیہ السلام جو ہے اس وقت مسجد میں تشریف فرما نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں تھے. جیسا میں نے بتایا تھا کہ مسجد نبوی کے قریب ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے کمرے بنائے تھے 9. آپ علیہ السلام باری باری ہر بیوی کے کمرے میں جاتے تھے. یہ 2 صدی تک یہ کمرے باقی رہے تھے مسجد نبوی میں. بہت کچے مکانات تھے، ان مکانات کے دروازے بھی نہیں تھے، پردے لٹکائے ہوئے تھے، چھت بھی بہت نیچے تھی، بہت مختصر اور چھوٹے چھوٹے کمرے. اتنے چھوٹے کمرے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے، میں آرام فرماتی تھی، میں سوئی ہوتی تھی. جب آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے تو میرے پیر پر ہاتھ رکھتے تھے، تو میں سمجھ جاتی تھی کہ اللہ کے نبی کو سجدہ کرنا ہے، تو میں اپنے پیر سکڑ لیتی تھی. آپ اندازہ لگاؤ کتنا چھوٹا کمرہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدہ میں بھی جانا ہوتا تھا تو پیر چونکہ پھیلے ہوئے ہوتے تھے تو پیروں کو سکڑنے کے لیے اشارہ کرتے تھے. پیر سکڑ لیتی تھی اما عائشہ اور اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تھے. میرے اور آپ کے نبی جس کے طفیل میں اللہ نے کائنات بنائی ہیں، وہ اس طرح مختصر سے کمرے میں زندگی گزار کر چلے.
اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم احسان کیا ہے، کیسے عالیشان مکانات میں اللہ تعالیٰ ہم کو رکھ رہے ہیں اور رہ رہے ہیں ہم۔ اللہ اس کی نعمتوں کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، 2 صدی تک یہ کمرے مسجد نبوی میں باقی رہے تھے۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب مسجد توسیع کرنے کا پلاننگ ہوا تو اس وقت یہ ولید ابن عبد الملک نے ان کمروں کو تڑوایا تھا۔ نیت یہ تھی کہ بھئی مسجد کشادہ ہو، آنے والے مصلیان کو تکلیف نہ ہو۔ مسجد نبوی کی توسیع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوئی تھی، ہم فضائل میں پڑھتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو جو ہے ریموویشن کیا، اس کا ممبر کی طرف سے کیا اور وہاں سے بڑھایا بھاگ، کمروں کو نہیں چھیڑا۔ وہ کمرے اللہ کے رسول کی یادگار کے لیے باقی رکھے، ان کو دیکھ کر جو ہے نبی کی یاد تازہ ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا وہ حجروں میں آنا جانا، اس لیے اس کو باقی رکھا تھا۔ حضرت عثمان نے ان کو نہیں چھیڑا، اس کی توسیع جو ہے انہوں نے ممبر کی طرف سے کی۔ لیکن 2 صدی کے بعد ولید ابن عبد الملک نے جب یہ مسجد نبوی کو کشادہ کرنے کا پلاننگ کیا، اس وقت جو ہے حجروں کو توڑا گیا۔ صرف ام عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ باقی رکھا، جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قبر مبارک ہے۔ باقی تمام ازواج مطہرات کے کمروں کو توڑ دیا گیا۔ کتابوں میں، تاریخوں میں لکھا ہے جس وقت وہ کمرے توڑے جا رہے تھے پورا مدینہ چیخ مار مار کر رو رہا تھا، ہماری نبی کی یادگار جا رہی ہے۔ ہاں، نبی سے محبت اتنی رہی ہے ہر صدی میں، ہر دور میں، اور آج بھی ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی کی محبت، آپ کا عشق، آپ کی جو ہے چاہت، کون ایسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں نہ ہوگا؟ نبی کی محبت ہی تو ہمارا ایمان کا اصل بنیاد ہے۔ عشق نبوی، محبت نبوی ہی تو ہمارے ایمان کے معیار کو اور بڑھاتا ہے۔ چیخیں لگ گئی تھی بہرحال، لیکن اس وقت مجبوری تھی، مسجد کو تھوڑا بڑھانا تھا، اس وجہ سے توڑا گیا، نہ کہ ان کی جو ہے توہین مقصود تھی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد حجروں کو توڑا گیا، تو یہ حجرے تھے 9۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حجرے میں آرام فرما رہے تھے اور یہ قبیلے بنو تمیم کا وفد آیا، دیہاتی لوگ تھے۔ اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اور آپ کے گھر میں آنے کے کچھ ادب ان کو یاد نہیں تھے یا ان کو پتہ نہیں تھا۔ دیکھا کہ مسجد میں نہیں ہے، کمرے میں پہنچ گئے، باہر سے آواز لگانے، معلوم نہیں تھا نا کون سے کمرے میں، زور زور سے آواز لگانے لگے، اخرج علینا یا محمد، اخرج علینا یا محمد، زور زور سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی صحابہ کی کہ بھائی میرے نبی کو بلانے کا یہ طریقہ نہیں۔ اب آپ کو ضرورت ہے، آپ آئے ہو اللہ کے نبی کی زیارت و ملاقات کے لیے، تو آپ کا جو ہے طرز عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھتے مسجد میں، یا اگر آپ کو بہت جلدی تھی تو کسی بچے کو آپ بھیج دیتے کہ جاؤ گھر میں سے اللہ کے نبی کو بلا لاؤ۔ یہ کیا آپ آواز زور زور سے دے رہے ہو اخرج علینا یا محمد؟ فوراً آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حجروں کی دیوار کے پیچھے سے زور زور سے آواز لگا رہے۔ سبحان اللہ، کیا قرآن، کیا اصلاح ہو رہی ہے صحابہ کی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ وہ قبیلے بنو تمیم کے جتنے بھی افراد آئے تھے، یہ اللہ کے نبی دیوار کے پیچھے سے زور زور سے آپ کو پکار رہے تھے، ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس عقل نہیں تھی، عقل نہیں تھی، اسی لیے تو وہ اتنے زور زور سے پکار رہے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا،
اگر وہ تھوڑا صبر کر لیتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس خود تشریف لے جاتے، تو لکان خیر لہم، تو البتہ یہ آنے والے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا، بہت زیادہ بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کیا بھائی۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے بخشنے والے، رحم کرنے والے، اللہ چھوٹی موٹی گناہوں کو، کوتاہیوں کو اللہ درگزر کر دیتے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی پسند نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر، آپ نے مقام کو نہیں پہچانا بھئی یہ کون شخصیت ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ وہ حجروں میں کون سے کام میں مشغول ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہی الہی آ رہی ہو، اس میں مشغول ہو سکتا ہو اپنا پرسنل کام کے اندر مشغول ہو، ارے ہو سکتا ہو کہ آرام کر رہے ہو۔ پوری قوم اور پوری ملت کی ذمہ داری ہے اس ایک آدمی پر، پوری رات اور پورا دین جو ہے امت کی خدمت میں اور رات میں خالق کی عبادت میں لگاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں گئے، اس کو بھی تم اس طرح پکار کر بلا رہے ہو؟ صبر کرتے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہے بھائی، عبداللہ ابن عباس بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے مفسر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ہدایت کے مطابق کہ عبداللہ قرآن سیکھنا ہو نا، قرآن، ابی بن کعب کے پاس جانا، ان کے پاس قرآن سیکھنا۔ ابی بن کعب قاری قرآن تھے، بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کہا کہ ابی کو کہو کہ قرآن سنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو کہا تھا کہ بھئی اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ بھئی قرآن سنو ابی کا، میرا نام لے کر کہا، سمانی، میرا نام لیا اللہ نے، وہ چاروں قطار رونے لگے، اللہ میرا نام لے رہا ہے؟ کہ ہاں ابی آپ کا نام لے رہا ہے، مجھے کہا کہ ابی کا قرآن سنو، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا قرآن سیکھنا ہو تو ابی کے پاس سیکھنا، اس لیے ہدایات کے مطابق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن سیکھنے جایا کرتے، لیکن جب وہ جاتے تھے نا ان کے گھر کے پاس، تو گھر کے باہر جا کر بیٹھ جاتے تھے، نوک نہیں کرتے تھے، دستک نہیں دیتے تھے، کسی کو بلانے نہیں بھیجتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ پھر ابی بن کعب جب بھی نکلتے فوراً حاضر خدمت ہو جاتے، جی حضرت مجھے قرآن سکھا دی، کیا ادب تھا دیکھو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، عبداللہ آپ تو ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی ہو، یہ نسبتیں ہیں آپ کے ساتھ، آپ اس طرح ہم کو شرمندہ نہ کرو، آپ بلا تکلف ہمارے گھر تشریف لے آیا کرو، آؤ تو اطلاع دے دیا کرو، اس طرح جو ہے ہمارے گھر کے دروازے پر مت بٹھا کرو۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا نہیں، آپ استاد ہو، میں شاگرد ہوں، آپ استاد ہو، میں شاگرد ہوں، میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میں اپنے استاد کے گھر پر جا کر دستک دوں اور ان کو بلاؤں کہ ابا لکھوں، میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب سکھائے معلم کے، متعلم کے۔ معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، متعلم صحابہ تھے، صحابہ کو یہ ادب سکھایا تھا کہ جاؤ معلم کے پاس تو گھر پہ بیٹھ جاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور نبی کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک شیخ، ایک مربی، ایک استاد اپنے شاگرد کے لیے، ایک شیخ اپنے مرید کے لیے وہی مقام رکھتا ہے جو ایک نبی اپنی امت کے لیے مقام رکھتا ہے۔ صحابہ نے ادب سکھایا، اور جس کے اندر جتنا ادب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام رفعت پر پہنچاتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ اس کو بہت بلند مقام پر پہنچاتا ہے۔ ہاں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا
لکھا ہے وہ علامہ جو ہے رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ سعدی نے کہا کہ با ادب شو، کہ با ادب شو، با ادب شو، با ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب، با ادب بن جاؤ، کیونکہ بے ادب جو ہوتا ہے وہ خداوند قدوس کے فضل سے بھی محروم رہتا ہے، اللہ کے فضل سے بھی محروم رہتا ہے۔ اللہ کو رسپیکٹ بہت پسند ہے، ادب بہت پسند ہے۔ جو بے ادب ہوتا ہے دنیا والوں کی نگاہ میں بھی وہ بہت ہی زیادہ ناپسند آدمی ہوتا ہے۔ سب کہتے اس سے بات مت کرو، اس کا بہیو بھی اچھا نہیں ہے، نہیں بات مت کرو۔ اور جس کے ادب اچھے ہوتے، اخلاق اچھے ہوتے، باادب ہوتا ہے، ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس سے میں گفتگو کروں، اس سے بات کروں، اس سے ملاقات کروں۔ ہاں یہ دنیا کا تجربہ ہے ہمارے پاس بھی، ہاں اس لیے باادب بنو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی اللہ نے براہ راست اصلاح فرمائی ہے، دیکھو براہ راست اصلاح فرمائی، اسی لیے صحابہ صحابہ ہے بھائی۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہے لیکن غلطیوں کی اصلاح اللہ نے کی ہے، اور انہوں نے اصلاح کر لی، اور کیسی اصلاح کی؟ ایسی اصلاح کی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے۔ ہاں اس لیے صحابہ پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے، کوئی بھی صحابی ستاروں کے مانند ہے، کسی صحابی کے بارے میں لب کشائی کرنا ایمان کا خطرہ ہے۔ غلطیاں ہوئی، معصیت اور خطا صحابہ کرام سے ہوئی، لیکن اللہ نے ان کو توبہ کی بھی توفیق دی ہے، اور توبہ کر کے اپنے آپ کو اتنا بنایا ہے، اتنا سنوارا ہے۔ اور ہمارے جو ہے مفسرین محدثین تو لکھتے ہیں کہ صحابہ سے معصیت ہوئی نہیں، کروائی گئی امت کی اصلاح کے لیے، کہ دیکھو یہ گناہ ہوا تو اس طرح کی معافی مانگو، اس طرح کی توبہ کرو، جیسے صحابہ نے کی۔ مائی اسلمی کا واقعہ ہے کہ نہیں بھائی، ایسی توبہ کی، لوگ ان کو بری نظر سے اللہ کے نبی ان کو دیکھنا بھی مت ایسی نظر سے، انہوں نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو مدینہ کے جو ہے ایک فرد پر تقسیم کر دیا جائے سب کی مغفرت ہو جائے، سب کی مغفرت۔ اس لیے صحابہ تو صحابہ ہے، ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح فرمائی صحابہ کے، حالانکہ صحابہ سے زیادہ باادب کون تھا، لیکن یہ ادب جو ہے اللہ نے سکھایا ہمارے نبی کا۔ تو یہ چوتھا اصول ہے کہ نبی کی بارگاہ میں آؤ، آپ کے دروازے پر آؤ، باادب کھڑے رہو، نکلے تو پھر بات کرو۔ اس لیے مسجد نبوی کے آدابوں میں ایک ادب یہ ہے، بہت خاموشی اختیار کرو، بس درود پاک پڑھتے رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، سفارش کی درخواست کرتے رہو، جتنا رونا آتا ہے اتنا رونا جو ہے روتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتلایا جا رہا ہے، سب بتلایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اصول دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بات بتائی آگے کی آیت کریمہ میں، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، خبر تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر تم نے تحقیق نہیں کی اور نادانی سے اگر اس بات پر عمل کر کے ایک اقدام کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ تم بڑے پچھتاؤ۔ نادانی سے، تحقیق کے بغیر کوئی کام مت کرو، کوئی اقدام نہ کرو۔ اس پر بہت ایک لمبا واقعہ ہے۔ یہ اصل آیت جو نازل ہوئی تھی وہ عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ عقبہ ابن ابی معیط قبیلے بنو المستلق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر صدقہ اور زکوٰۃ وصول کراؤ۔ یہ وصول کرنے کے لیے نکلے بھی۔ اس سے پہلے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہی قبیلے بنو المستلق کے امیر تھے حارث رضی اللہ عنہ. آپ علیہ السلام نے سب ہدایات دی اسلام کی، ساری گائیڈنس کی، ان کو قبول کیا. حالات دیکھے مدینہ کے صحابہ کے کہ بڑے خستہ حال ہے، پیسوں کی اس کی ضرورت ہے. جاتے جاتے نبی علیہ السلام سے ایک درخواست کی، یا رسول اللہ آپ اپنا کوئی سفیر بھیجیے ہمارے علاقے میں انشاءاللہ اپنی سب سے پہلے تو اپنی قوم میں اسلام کی دعوت چلاؤں گا. جو اسلام قبول کریں گے ان کو نماز کی تلقین کروں گا. اس کے بعد جو بھی زکوٰۃ صدقات ہوں گے ان کا میں پورا ڈونیشن اس کو وصول کروں گا، اپنے پاس جمع کروں گا. آپ کا سفیر آئے گا میں دے دوں گا، تاکہ یہاں مدینہ کے صحابہ پر اور دوسرے دینی کاموں میں آپ کو تھوڑی مدد ہو جائے. پلیز پلیز آپ مجھے بھیجنا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا سفیر بھیجیں گے. اس کو کچھ مدت ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عقبہ ابن ابی معیط کو بھیجا کہ جاؤ لے کے آؤ، کیونکہ انہوں نے سامنے چل کر جو ہے درخواست کی ہے. یہاں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب پیسے جمع کر لیے تھے پہنچانے کے لیے کہ اب کوئی آئے اور میں دے دوں. لیکن کچھ دن ہو گئے آیا کوئی نہیں. تو انہوں نے جو ہے اپنے بڑے بڑے سرداروں کی میٹنگ کی، اور میٹنگ کے دوران انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی اللہ کے نبی کو میں کہہ کر آیا تھا کہ میں بھیجنا، پھر بھی آپ علیہ السلام نے بھیجا نہیں ہے. ہم سے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے ہوں گے، کوئی ایسی بات پیش آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے یہ چندہ وصول کرنے کے لیے کسی کو بھی نہیں بھیجا. کیا کیا جائے، ہم خود جا کے لے آئے کہ انتظار کریں. یہ ان کے اندر باتیں ہوئی، اور وہاں آلریڈی اللہ کے نبی نے بھیج دیا تھا کس کو، عقبہ ابن ابی معیط کو. وہ نکلے. ایک روایت میں یہ ہے ان کو بھی پتا چلا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے نبی کا قاصد وہاں سے نکل گیا ہے. پھر پتا چلا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قاصد کے استقبال کے لیے اپنے قوم کے کچھ لوگوں کو اپنے جو ہے برادری کے باہر تلواروں کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے بھیجا کہ جاؤ ان کو ذرا لے کر آؤ، ان کا استقبال کرو، مرحبا کہو. تو وہ اسی فوج کی شکل میں کھڑے ہو گئے تھے استقبال کے لیے. اور یہ جو ہے وہاں سے آئے تو دور سے دیکھا کہ اوہو یہ تو بہت سب کھڑے ہیں، تلواریں لے کر کھڑے ہیں، یعنی مطلب کہ میرا کام تمام ہی کریں گے یہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ یہ کبھی بنو مستلق کی تھوڑی جو ہے ناچاکی اور دشمنی پہلے رہی تھی زمانے جاہلیت. تو اب ان کے دل کے اندر یہ انہوں نے سوچا کہ اب وہ دشمنی کا بدلہ یہ لینے کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے اب میں اگر قریب جاؤں گا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے. اس لیے وہ دور سے ہی یو ٹرن لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہا یا رسول اللہ میں تو گیا تھا لیکن انہوں نے تو مجھے مارنے کے پلاننگ بنائے ہوئے تھے، انکار کر دیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، اس لیے میں تو وہاں گیا ہی نہیں. دیکھو یہاں اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ فاسق سے مراد جھوٹا، انہوں نے جھوٹ بولا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشان. حضرت عمر جلالی باپو وہی تھے، نہ کہاں مارنے کے لیے پلاننگ بنائے. اب جو ہے تو ان سے اب قتال کرنا چاہیے رسول اللہ، وہ تو تلوار ہی نکال لیتے تھے. حضرت عمر کو کہا بھائی اب بیٹھو. خالد ابن ولید وغیرہ کو انہوں نے بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ بھائی ان کی خبر لے کے آؤ. اس طرح کی باتیں کرتے اور ہمارے قاصد کو اس طرح کے ان کے جو ہے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو باقاعدہ جنگ کے لیے ان سے قتال کے لیے اللہ کے نبی نے لشکر بھیج دیا. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو اللہ وہ پہلے سے پتہ چل جاتا نا بھائی کہ بھائی یہ سب پلاننگ ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو بتایا تھا اتنا تو علم تھا ہی، اس
اسی لیے میں ابھی بخاری شریف پڑھا رہا تھا بچوں کو، تو اس میں ایک بات آئی تھی کہ دیکھو ایک ہوتا ہے عالم غیب اور ایک ہوتا ہے انباء غیب، یہ دونوں میں فرق ہے۔ عالم غیب کہتے ہیں غیب کی باتوں کو جاننے والا، اور انباء الغیب کہتے ہیں غیب کی خبر کو جاننے والا۔ اللہ کے نبی کو غیب کی خبریں دی گئی تھی کچھ کچھ، اس لیے آپ علیہ السلام انباء الغیب تھے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ مثال کے طور پر میں جو ہے حافظ صاحب کو یہ کہوں کہ بھائی دیکھو آئندہ کل ہے نا ہم کو وہاں جانا ہے، یہ مشینہ جانا ہے، وہاں مجھے فون آ گیا ہے، وہاں یہ جو ہے پلان ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور وہاں دعوت ہوگی تو دعوت میں یہ ہے، سب مجھے پتا تھا اور میں نے ان کو کہہ دیا۔ سمجھ بات؟ تو اب یہ یوں کہے کہ بھائی دیکھو آئندہ کل جو ہے ہم جائیں گے تو وہاں کھانے میں یہ ہوگا، تو یہ عالم الغیب تھوڑی ہے، یہ تو انباء الغیب ہے۔ ان کو تو کل کی باتیں بتا دی گئی تھی کہ ایسا ایسا ہے۔ سمجھ بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح باتیں بتا دی گئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انباء الغیب تھے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ابھی یہاں چھیڑنا نہیں، لیکن ایک عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی، بہت ضروری ہے، اور یہ باتیں سمجھنے کی ضروری ہے تاکہ ہمارے عقائد صحیح ہو جائے۔ صحیح عقیدہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سر آنکھوں پر۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا وہ کون بد نصیب ہوگا جن کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، لیکن عقائد صحیح رکھو۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا لشکر بھیج دیا۔ خالد بن ولید جیسا بہادر سپہ سالار تلوار لے کر گئے تھے۔ حارث ابن جو ہے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں حارث ابن عبد المنذر تھا، تو وہ جو تھے وہ تو انتظار میں تھے۔ دیکھا تو یہ لشکر آ رہا ہے اور ان کے آنے کی سٹائل، آنے کا جو ہے طرز ایسا تھا کہ بھئی یہ تو حملے کے لیے آ رہے کیا بھئی؟ اور آکی ہے خالد ابن ولید نے تو باقاعدہ نکال دی تلوار۔ حارث رضی اللہ عنہ کا بھئی کیا ہے، کس پر حملہ کر رہے ہو؟ کہ آپ پر۔ کیوں کہ آپ نے اس طرح کیا ہمارے قاصد کے ساتھ؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بھئی ہم کو تو کچھ معلوم نہیں ہے، کون سا قاصد؟ ارے ہم نے یہ سارے پیسے جمع کیے ہیں آپ کو دینے کے لیے، اگر آپ نہ آتے تو ہم خود آتے اللہ کے نبی کی خدمت میں، ہمارے پاس آپ کا کوئی قاصد نہیں آیا، اور ہم نے کس کو مارنے کا پلاننگ کیا ہے؟ کسی کو نہیں، ہم کو پتا ہی نہیں ہے بھئی یہ بات۔ اوہ تلواریں رکھی تھی، کیا ہے بات؟ یہ کیا ہوا؟ چلو 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 ہم سب آتے ہیں ساتھ، چلو۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ نے ان قافلے کو بھی کیا اور وہ خود بھی روانہ ہوئے، اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت حارث پہنچے ہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی اللہ کے نبی غصے ہو گئے اور کہا حارث یہ دو رخی بات ہے، ہمارے قاصد کے ساتھ یہ معاملہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا قاصد، کون سی باتیں، ہم کو کچھ معلوم نہیں یا رسول اللہ، آپ نے کس کو بھیجا تھا؟ ہمیں کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ اوہو، آپ علیہ السلام بھی جو ہے چوکنا ہو گئے، کیا بات ہے بھائی؟ ارے ہم نے عقبہ بن معیط کو بھیجا تھا، کوئی نہیں آئے، بلاؤ ان کو۔ آئے تو کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گیا نہیں تھا، میں نے دور سے دیکھا تھا۔ گیا نہیں تھا، دور سے دیکھا تھا کہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں، تو مجھے میری وہ پرانی دشمنی یاد آئی کہ یہ تو میرا کام تمام ہی کر دیں گے، تو میں نے آ کر جو ہے آپ کو کہہ دیا کہ وہ تو مجھے مارنے کے پلاننگ سے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کی آیت آ گئی ہے میرے پیارے، جب بھی کوئی فاسق خبر لے کر آئے نا، آپ فوراً اس پر عمل مت کرو، تحقیق کرو، انویسٹیگیشن کرو۔ یہ تو اللہ نے بچا لیا، ورنہ جو ہے خالد ابن ولید کوئی بات سنتے ہی نہیں، نہ حملہ بول دیتے تو یہاں کے مسلمان بھی مرتے، وہاں کے مسلمان بھی مرتے، کتنا نقصان ہو جاتا، کتنا نقصان ہو جاتا۔ فوراً دیکھو آج جو ہے یہ جھگڑا، لڑائی، فساد، آپس میں جو ہے انبن، گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، تعلقات والوں کے اندر، یہ جو بھی ہوتا ہے نا بھئی، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا
ڈائریکٹ کوئی کسی سے روبرو بات کرتا نہیں ہے، واسطہ در واسطہ باتیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک کی دو، دو کی چار، پانچ کی چھ لگا کر جو ہے آپ کو بات پہنچاتا ہے، وہ ان کو پہنچاتا ہے، یہ ان کو پہنچاتا ہے، اور اس میں کتنی جھوٹی باتیں آمیزش اور ملاوٹ ہوتی ہے جن کی بنیاد پر جھگڑے بڑھتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کوئی بھی بات ہو بیٹھ جاؤ سامنے روبرو اور جو ہے بات فنش کرو، کسی کی بات پر بھروسہ اور اس کی بات پر جو ہے فیصلہ مت لو، ورنہ اس سے نقصان ہی نقصان ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اور آج تو پھر واٹس ایپ کا زمانہ، فارورڈ فوراً ایک میسج 1000 کو فارورڈ، اب وہ میسج کا جھوٹا ہے سچا ہے کیا کچھ پتہ نہیں۔ ہاں، یہ ہوا بس انڈیا کے اندر یہ ہوا، اب وہاں انڈیا والے تو جانتے بھی نہیں ہوں گے بیچارے، اور یہاں سب پتہ چل جاتا، اور یہاں کچھ نہیں ہوا اور وہاں انڈیا میں خبر پہنچ جاتی ہے، کسی بات ہمیں یہ ہوا، اللہ کسی بات والے ماشاء اللہ ویکینڈ میں بڑائی کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ہوتے اسی بات ہمیں بہت دھمال، اور یہاں تو کچھ پتہ بھی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو ہے خبروں کی تحقیق نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی ہیں، جھگڑے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن معیط کو بلا کر فیصلہ کیا بھائی، تو یہاں بھی مفسرین نے وہی لکھا ہے، دیکھو غلطی ان سے ہوئی تھی، صحابی ہے، تو کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحابی کے مرتبے سے ڈٹ گئے۔ الصحابۃ کلہم عدول جو کہا ہے کہ میرے صحابہ تو سب کے سب عادل، ثقہ، پرہیزگار، میرے سارے صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے عقبہ کو کیا دے دی تھی بھائی؟ توفیق ہدایت، توفیق توبہ دے دی تھی، انہوں نے اپنی اس بھول کو اقرار کر لیا تھا، توبہ کر لی تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں توبہ ہو چکی تھی، وہاں ہی فیصلہ ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ فاسق نہیں ہے، وہ عادل ہی ہے، وہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہی ہے، اور انہی کا اتباع کرنے کو صحابہ ہمیں جو ہے تلقین ہے کہ نہیں ان کی اتباع کرو۔ اس لیے اب کوئی یہ ذہن میں نہ لائے کہ ہاں دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ جب میں نے وہ سورہ نور شروع کی تھی، وہ وہاں نیچے جو رمضان میں کئی 2-3 سال پہلے، تو وہ جو اس کے اندر تو سب احکامات، زیادہ تر احکامات ہیں، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنے لوگوں کی یہ زنا کے واقعات بھی پیش آئے، تو آپس میں لوگ یہی باتیں کرتے ہیں کہ کہتے بہت چال تو بھائی چالتو نہ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے جو ہے یہ واقعات کیے تھے بھائی، اور اس وقت جو چلتا تھا اور چلنے کے بعد جو توبہ کی نا، وہ توبہ آج ہم کر رہے ہیں، صرف وہی دیکھ رہے ہیں، ایک پہلو کو مت دیکھو، دو پہلو کو دیکھو۔ اس کے بعد انہوں نے جو توبہ کی، اس کے بعد جو انہوں نے عمل کیے، اس کے بعد جو انہوں نے قربانیاں دی، وہ تو دیکھو، صرف وہ پہلو کو دیکھ کر کے کہنا تو برابر برابر کہاں سے بھائی؟ کوئی برابر نہیں۔ اس سے صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے میں نے کہا نا بھائی، صحابہ کے ساتھ جو جو واقعات پیش آئے ہیں اس کو ہم ذہن میں بالکل نہ لائے، ورنہ صحابہ کی عظمت کم ہو جائے گی، یاد رکھنا۔ ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے، 2-3 واقعات ہیں، لیکن وقت نہیں ہے ابھی، وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سنیچر کو میں بتاؤں گا۔ اور صحابہ کی عظمت یاد رکھنا، ہمارے دلوں میں رکھنا، کیونکہ ابھی ماحول حالات ایسے ہے کہ ہمارے صحابہ سے ہمارے مسلمانوں کو ہٹایا جا رہا ہے، اور صحابہ کی برائیاں، صحابہ کی جو ہے کمیاں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تو اللہ تعالی ہمارے علماء پر رحم فرماوے، ہمارے علماء نے صحابہ کے متعلق بڑے بڑے بیانات بھی کیے، کتابیں بھی لکھ دی ہے نا۔ ایک بیان آیا تھا کہ بھائی حضرت معاویہ کی یہ غلطی، پھر بھی صحابی، اور پھر بھی صحابی والا، وہ حضرت محمود کی ایک بات بڑی اچھی بتائی تھی کہ بھائی ایک جو ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک مقام دیتے ہیں، وہ ارتقائی ہوتا ہے اور ایک عطائی ہوتا ہے۔ ہاں، ارتقائی کا مطلب یہ کہ آدمی خود اپنی کوشش سے وہ عہدے کے اوپر پہنچے، اور ایک عطائی یعنی اللہ خود جو ہے وہ مقام اور منصب دے دے۔ تو اللہ جس کو دے دے وہ الگ ہوتا ہے، اور وہ منصب جس کو خود آدمی اپنی محنت سے حاصل کرے وہ الگ ہوتا ہے۔ صحابہ نے صحابیت کا مقام جو حاصل کیا ہے وہ ارتقائی نہیں ہے، عطائی ہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی صحبت کے لیے یہ صحابہ کی جماعت کو تیار کیا تھا، اس لیے ان کے لیے تو کوئی جو ہے گنجائش ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور یہ واقعات بھی ذکر اس لیے کر رہا ہوں
تاکہ یہ بات آ گئی ہے ہماری اس صورت اور درس کے اندر، اس لیے بیان کیے، ورنہ تو صحابہ کی کمیوں کو تو بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ تو ہمارے بالکل جو ہے رہبر ہے، ان کو ان کی جو ہے سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کا ایمان ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے کہا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان تو ایسا لاؤ جیسے صحابہ لائے تھے، ناس سے مراد صحابہ ہے، صحابہ کا جو ایمان ہے، صحابہ کا جو معیار ایمان ہے، اس معیار پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، آسانی کا، سہولت کا، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے پیارے اللہ جتنے مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کو صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ صحابہ کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نبی کی محبت، نبی کا عشق ہمیں ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ بیٹھنے والے مجمع کو ایک ایک فرد کو قبول فرما، ایک ایک فرد کی تمام جائز حاجتوں کو، ضرورتوں کو اے اللہ اپنے غیب کے خزانے غیب سے پورا فرما، خزانے غیب سے پورا فرما، اے اللہ خزانے غیب سے پورا فرما، اے اللہ تیرے درس قرآن کی مجلس کے لیے ان حضرات نے اپنے اوقات کو فارغ کر کے اے اللہ یہاں پر جو ہے بیٹھے ہیں، اے اللہ اس کے صدقے میں اے اللہ تو انہیں اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ تو انہیں اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ تو انہیں اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا